السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں کتاب غم نہ کرے، جس کے رائٹر ہے ڈاکٹر آئز القرنی اور جس کا ترجمہ کیا ہے قطریف شہباز ندوی صاحب نے۔ تو شروع کرتے ہیں غم نہ کرے پارٹ 47۔ ترمذی نے روایت کی ہے، عطا سے وہ حضرت عائشہ کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائی عبداللہ دفین کی مکہ کی قبر سے گزرے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے سلام کیا اور فرمایا، عبداللہ، تمہاری میری مثال وہی ہے جیسے متمم بن نویرہ نے کہا۔ ایک مدت تک ہم محبت کے ساتھ ہم پیالہ وہم نوالا تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ ان کا ساتھ نہ ٹوٹے گا۔ ہم شادمانی کے ساتھ بسر کر رہے تھے، جبکہ ہم سے پہلے موت نے کسرا اور تبی کو بھی نہیں چھوڑا۔ بس جب ہم خود جدا ہو گئے تو میں چشم تصور میں اپنے آپ کو اور مالک کو اتنی لمبی ملاقات کرتے دیکھتا ہوں کہ جیسے ہم رات بھر نہیں سوئے۔ پھر آپ رضی اللہ کے آنسو آ گئے اور وہاں سے آ گئے۔ حضرت عمر یتمم بن نویرہ سے فرماتے، متمم، کاش کہ میں شاعر ہوتا اور اپنے بھائی زید کا مرثیہ کہتا، بخدا انجس سے جو بھی ہوا چلتی ہے اس کی خوشبو لاتی ہے۔ زید مجھ سے پہلے اسلام لایا، ہجرت کی اور شہید ہو گیا۔ اتنا کہہ کر عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ متمم کے جو اشعار آپ کو بہت پسند آئے تھے وہ یہ ہے، میری قسم احباب مجھے بہت زیادہ آہ و بکا اور آنسو بہانے پر ملامت کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اس قبر کی وجہ سے جو لوی اور تکادک کے درمیان ہے، تم جس قبر کو بھی دیکھتے ہو رونے لگتے ہو۔ میں ان سے کہتا ہوں، رہنے دو بھائی، نالہ سے نالہ پیدا ہوتا ہے، مجھے ساری قبریں مالک کی قبر لگتی ہے۔ اندلس میں بنوالا حمر کو زوال ہوا۔ شاعر ابن عبدون نے ان کی مصیبت پر مرثیہ کہا، زمانہ تو ہر چیز کے بعد اس کا اثر تک ختم کر دیتا ہے، اس لیے سایوں اور صورتوں پر کیا رونا۔ میں تمہیں برابر روکوں گا اور ذرا بھی ڈھیل نصیحت میں نہ کروں گا کہ شیر اور کامیابیوں کے بیچ مت سو۔ جب عمر کے فدیہ میں خارجہ دیا گیا تو علی کے فدیہ میں بھی پوری مخلوق دی جا سکتی ہے۔ بس جب ہمارا معاملہ آیا ہم نے اس بستی کو اوپر نیچے کر دیا۔ دنیا کی زندگی کی مثال اس پانی جیسی ہے جسے ہم نے آسمان سے برسایا، جس سے مختلف طرح کے نباتات پیدا ہوئے جنہیں انسان بھی کھاتے ہیں، جانور بھی، حتیٰ کہ زمین سرسبز ہو گئی۔ زمین والوں نے سمجھا تھا کہ اس پر ان کا قابو ہے۔ اچانک رات میں یا دن میں ہمارا عذاب آ گیا تو ہم نے اسے چور چور کر دیا، گویا کہ وہ کل شاداب تھی ہی نہیں۔ رضا جوئی کے خوشگوار ثمرات، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ رضا جوئی کے بہت زیادہ ایمانی ثمرات ہیں جن کے ذریعے بندہ مقامات بلند حاصل کر لیتا ہے، ایمان و یقین میں راسخ، اعتقاد میں ثابت اور اپنے اقوال، اعمال و احوال میں صادق ہو جاتا ہے۔ کمال بندگی یہ ہے کہ جو احکام شاہ گزری وہ بھی بجا لائے۔ اگر ایسا ہوتا کہ سارے احکام خوشگوار ہوتے تو عبودیت سے بعید تر بات ہوتی۔ جو صبر، توکل، رضامندی، عاجزی، محتاجی، ذلت اور خضوع سے حاصل ہوتی ہے، ہوئے تسلیم و رضا یہ نہیں کہ طبیعت کے لیے خوشگوار بات ہو، اس پر راضی ہو، بلکہ یہ ہے کہ جو امور طبیعت پر گرا گزرے ان پر رضامندی ہو، کیونکہ اللہ کی تقدیر میں بندے کا کوئی اختیار نہیں کہ جسے پسند کرے لے لے، جسے نا پسند کرے چھوڑ دے، بلکہ سارا اختیار صرف اور صرف رب تعالیٰ کو حاصل ہے، جو زیادہ علم والا، سب سے بڑا اور اعلیٰ و برتر، عالم الغیب اور چیزوں کے عواقب و اسرار کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ رضا بالقضاء، آدمی کو خیال رہنا چاہیے کہ تمام حالات میں اللہ تعالیٰ سے رضا جوئی سے اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اگر وہ تھوڑے رزق پر راضی ہوگا تو اللہ اس کے تھوڑے سے عمل کو قبول کرے گا۔ جب تمام حالات میں بندہ راضی ہوگا تو اللہ بھی اس کی فریاد سنے گا۔ چنانچہ مخلصین کا قلیل عمل بھی اللہ نے قبول کیا، بخلاف منافقین کے، ان کا زیادہ کم سب عمل اکارت کیا، کیونکہ وہ اللہ کی وحی اور رضامندی سے کراہت کرتے تھے، اس لیے اللہ نے ان کے عمل ضائع کر دیے۔
جو تقدیر پر راضی نہ ہو وہ بدبخت ہے۔ تقدیر کا شکوہ رنج و غم اور کدورت کا دروازہ ہے، دل کا چین و سکون غارت کرتا ہے۔ یا اللہ سے بدگمانی ہے، یہ اللہ سے بدگمانی ہے۔ ان چیزوں سے تقدیر پر رضامندی ہی نجات دے سکتی ہے اور آخرت سے پہلے ہی جنت عرضی کا دروازہ کھول سکتی ہے۔ کیونکہ نفسیاتی سکون تقدیر کی شکوہ اور عدم رضا سے نہیں بلکہ تسلیم و رضا کے رویے سے ملے گا، کیونکہ مدبر کائنات حکمت والا ہے جس کی قضا و قدر پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی۔ فلسفی ابن الراوندی جو ملحد تھا، اس کا قصہ تازہ کیجیے۔ وہ غریب فقیر تھا، اس نے ایک ایسے جاہل کو دیکھا جو باغات، محلات اور جائیدادوں کا مالک تھا، تو لگا آسمان کی طرف منہ کر کے تقدیر کا شکوہ کرنے کے، میں اتنا بڑا عالم و فلسفی اور میری یہ درگت اور یہ جاہل اور اتنا ثروت مند، یہ کیسی تقدیر اور کیسا انصاف ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اس کی حرمہ نصیبی و بدبختی و ذلت میں اور اضافہ ہی ہوا۔ یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کن ہے، اس دن ان کی مدد نہ ہوگی۔ رضامندی کے فائدے۔ رضا جوئی آدمی کو طمانینت، دل کو ٹھنڈک، سکون و قرار، شکوک و شبہات کے وقت ثبات عطا کرتی ہے۔ اس کا دل اللہ و رسول کے وعدوں پر بھروسہ کرتا ہے اور زبان حال سے کہتا ہے، یہ وہ ہے جس کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا ہے۔ اللہ اور رسول دونوں سچے ہیں اور ان کے ایمان و اطاعت میں اس چیز نے اضافہ کر دیا ہے۔ تقدیر کا شکوہ دل میں شکوک و شبہات جنم دیتا ہے، جس سے آدمی بے چارگی، اضطراب، ذہنی انتشار و قلق کا شکار رہتا ہے۔ دل میں سرکشی پیدا ہوتی ہے اور وہ زبان حال سے کہتا ہے کہ اللہ و رسول نے ہم سے جھوٹا ہی وعدہ کیا تھا۔ اس قسم کے لوگ جہاں فائدہ دیکھیں گے دوڑ کر آئیں گے، جہاں ان سے حق اور قربانی کا مطالبہ ہوگا تو بغلے جھانکیں گے، خیر پہنچے گا تو مطمئن و شاد رہیں گے اور ذرا بھی آزمائش ہوئی تو الٹے پیروں پھر جائیں گے۔ لہٰذا یہ دنیا و آخرت کے خسارے میں ہے، جو صاف خسارہ ہے، جبکہ رضا بالقضا سے وہ سکون ملے گا کہ اس سے زیادہ کا تصور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جسے سکنیت ارزانی ہو اس کے تمام حال و احوال درست ہو جائیں گے۔ شکوہ تقدیر سے سکینت زائل ہو جاتی ہے، اور جس قدر سکینت کی کیفیت زائل ہوگی اسی حساب سے امن و راحت، سرور اور خوشگوار زندگی سے رخصت ہو جائے گی۔ یعنی سکینت کا نزول بندے پر اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، اور اس کا سب سے بڑا سبب تمام حالات میں تسلیم و رضا کا رویہ ہے۔ شاعر کے مطابق تمہاری وجہ سے ہم کو عشق کے کڑوے گھونٹ پینے پڑے، فراق کی آگ میں ہم جلے، لیکن ہم نے کوئی شکوہ نہیں کیا، ہمیشہ تمہارے ذکر سے سکون ملتا ہے اور دل میں بسی تم سے ملاقات کی ہی آرزو ہے۔ رب تعالیٰ سے جھگڑا نہیں۔ رضامندی بندے کو رب تعالیٰ کے احکام اور اوامر میں مخالفت سے بچا لیتی ہے، کیونکہ اس کے فیصلے پر راضی نہ ہونا مخالفت ہی ہے۔ ابلیس کی اللہ کے حکم سے مخالفت کی بنیاد یہی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کائناتی منصوبے سے راضی نہ ہوا۔ ملحدین و منکرین کا بڑا جرم یہ ہے کہ وہ رب تعالیٰ سے عظمت کی چادر اور کبریائی کی ردا چھیننا چاہتے تھے کہ اس کے مقام جبروت کے لیے سر اطاعت خم نہیں کرتے، اس کے اوامر کو نہیں بجا لاتے، منہیات سے رکتے نہیں، تقدیر کے شاکی ہوتے ہیں، ان کا رویہ تسلیم کا نہیں ہوتا۔ حکم نافذ اور فیصلہ عادلانہ۔ بندے پر اللہ کا حکم نافذ اور اس کے سلسلے میں فیصلہ عادلانہ ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں اسے یوں تعبیر کیا ہے، ماذ فی حکمک عدل فی قضاؤک۔ جو اللہ کے عدل کو نہ مانے وہ ظالم و جابر ہے، کہ اللہ احکم الحاکمین نے تو ظلم اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ وہ بندے پر ظلم نہیں کرتا، وہ اس سے پاک ہے، لیکن لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اس قول عدل فی قضاؤک میں یہ بھی داخل ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے اور اسی طرح اس قول میں گناہ کا اثر اور عقوبت بھی داخل ہے، دونوں ہی اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں۔ بندہ گناہ کرے، اس کا فیصلہ بعض گہری حکمتوں اور اصرار کے باعث ہوتا ہے، اور کبھی اس میں بڑے مسائل ہوتے ہیں، لیکن ان سب کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔
شکوہ تقدیر سے کوئی فائدہ نہیں۔ عدم رضا یا تو یوں ہوتی ہے کہ مرغوب و محبوب چیز نہ مل سکے، یا اس لیے کہ ناپسندیدہ چیز لاحق ہو جائے۔ اب اگر آدمی کو یقین ہو کہ جو چھوٹ گیا وہ ملنے والا نہ تھا، اور جو مصیبت لاحق ہوئی وہ ٹلنے والی نہ تھی، تو اس کے بعد شکوہ و شکایت کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اس شکوے سے سوائے نفع بخش چیز کے چھوٹنے اور نقصان رسا چیز کے ملنے کے کچھ حاصل نہیں۔ حدیث میں آیا ہے، آپ نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، تمہیں جو کچھ بھی پیش آئے گا وہ سب لکھا جا چکا ہے، تقدیر میں سب طے ہو گیا ہے، فیصلہ لکھا ہوا ہے، قلم اٹھا لیے گئے ہیں، صحیفے خشک ہو گئے ہیں۔ رضا بالقضاء میں سلامتی ہے۔ رضامندی سے سلامتی کا باب کھلتا ہے، اس سے دل صاف اور گمراہی اور تنگی سے پاک ہوتا ہے۔ عذاب سے وہی محفوظ رہے گا جو قلب سلیم لے کر آئے گا، یعنی جو شک و شبہ، شرک اور تلبیس ابلیس اور اس کے نمائندوں کے شر سے محفوظ ہوگا۔ ٹال مٹول اور وعدہ وعید جس کی عادت نہ ہوگی، جس دل میں صرف اللہ ہوگا۔ فرمایا، کہہ دو کہ اللہ ہے، پھر ان کو فضول گوئی میں کھیلتے ہوئے چھوڑ دو۔ شکوہ اور عدم رضا سے دل کی سلامتی ختم ہو جائے گی۔ بندہ جتنا زیادہ رضامند ہوگا اتنا ہی اس کا دل صاف ہوگا، کیونکہ تقدیر پر راضی نہ ہونے سے خبث، گمراہی اور تنگی جیسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہے، اور رضا سے سلامت قلب نیکی و خیر خواہی کے جذبات پروان چڑھتے ہیں۔ ناراضگی کا ایک ثمرہ حسد بھی ہے۔ رضا ایک شجرہ طیبہ ہے جس کو اخلاص کے پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، اور جو توحید کے باغ میں پھلتا پھولتا ہے۔ اس کی اصل ایمان ہے، اس کی ڈالیاں اعمال صالحہ ہے، اس کا پھل میٹھا ہے، اس کی حلاوت پکی ہے۔ حدیث میں آیا ہے، جو اللہ کو رب مان کر راضی رہے، اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے پر پوری طرح راضی ہو، اسے ایمان کا مزہ مل گیا۔ یہ بھی حدیث میں ہے کہ یہ تین چیزیں جن کے اندر ہو وہ ان کے ذریعے ایمان کی حلاوت پا لیتا ہے۔ اب اس کے آگے کی سٹوری اس کتاب میں کیا لکھی ہے، کیا باتیں بتائی گئی ہے، یہ سب میں آپ کو اگلے ویڈیو میں بتاؤں گی۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ کتاب پسند آ رہی ہوگی۔ اگر آ رہی ہے تو ویڈیو کو سب سے پہلے لائک کریں، پھر اس کتاب کو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔